بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک من الصلاة رکعة فقد ادرک الصلاة، یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو نماز میں ایک رکعت مل گئی تو گویا اس کو پوری نماز مل گئی۔ یعنی ایک شخص اگر مجبوری کی وجہ سے کسی ضرورت کی بنا پر دیر ہو گئی اور تکبیر تحریمہ میں امام کے ساتھ شریک نہ ہو سکا اور بعد میں آ کر کے سلام سے پہلے شریک ہو گیا تو اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اور یعنی اگر لاپرواہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو پھر برکتوں سے محروم ہوگا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے کی تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ چلی گئی، رہ گئی، نہیں ملی تو 100 اونٹوں کے ریوڑ سے زیادہ اس کا نقصان ہو گیا۔ یعنی کروڑوں روپے کا نقصان ہو جائے، وہ اتنا بھاری نہیں جتنا تکبیر تحریمہ کا امام کے ساتھ آدمی نہ ہو اور اس کی رہ جائے، یہ اتنا بڑا جرم ہے اور گناہ ہے۔ اور مفسرین کرام نے اس کی دوسرا مطلب بھی بیان کیا ہے کہ جو بندہ رکوع میں شریک ہو گیا تو وہ رکعت میں شریک کہلائے گا، اور جس کا رکوع چلا گیا تو اس کی رکعت بھی چلی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، ایک بندہ باہر سے آیا، آ کر کے دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں ہے، ابھی اس کے اللہ اکبر کہہ کر نیچے جھکنے سے پہلے اگر امام نے سر اٹھا لیا تو اس کو رکوع نہیں ملا۔ حکم اس کو یہ ہے کہ ابھی سجدہ کرے گا، رکوع نہیں کرے گا، سجدہ امام کے ساتھ کرے گا، لیکن یہ رکعت اس کی شمار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ رکوع میں شریک ہو گیا، امام کے سر اٹھانے سے پہلے یہ بھی رکوع میں پہنچ گیا، بھلے کچھ اس نے سبحان ربی العظیم نہیں بھی پڑھا تو بھی اس کا یہ رکوع بھی ہو گیا، قیام بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، پوری رکعت اس کی شمار ہوگی۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہی آتے ہیں نا، دیکھتے ہیں ابھی امام صاحب رکوع سے اٹھنے والا ہے، جلدی بغیر ہاتھ اٹھانے کے اللہ اکبر کہہ کر کے اور رکوع میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ کیونکہ نماز کے شروع کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا اور اللہ اکبر کھڑے ہو کر کے کہنا فرض ہے۔ اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ویسے شریعت کا کوئی مسئلہ ہو، اس کو ہلکا نہ سمجھا کریں۔ سمجھ میں آ گیا تو عمل کریں، سمجھ میں نہیں آیا تو پھر پوچھ کر تسلی کر کے اور عمل کریں۔ اسے ہی لاپرواہی کی وجہ سے مسائل کو چھوڑ دینا بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مسائل پر توجہ دینے کی اور سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔